گھر کے رشتوں میں سکون پارٹ 21۔ دوستو، ہم اس ناول کو دوبارہ اپنے اس یوٹیوب چینل پہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس ناول کے جو ٹوٹل پارٹ ہیں وہ 80 یا 90 ہیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ ہے۔ اگر آپ یہ پورا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پورا یہ ایک ایک ایپیسوڈ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور پوری واچ کرنی ہے، اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر اس ویڈیو پہ اچھے ویوز آ گئے تو ہم یہ پارٹ ضرور آپ دوستوں کے ساتھ سارا شیئر کریں گے۔ اب میرا دوست اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید اس نے پہلی دفعہ کسی عورت کے لیے تھی۔ پھر ہم بائک پہ دوبارہ آئے اور ہوٹل پہ آ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب انتظار کرنے لگے کہ کب وہ مولوی فارغ ہو اور ہمارا نمبر آئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بھی گزر گیا اور پھر میں نے عائشہ کو فون کیا۔ میں نے کہا، عائشہ کب تک فری ہو رہی ہو؟ ہم یہیں فلیٹ کے نیچے والے ہوٹل پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عائشہ نے کہا کہ کس بات کی جلدی ہے؟ ابھی تو ہم نے پہلا میچ ہی سٹارٹ کیا ہے، ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ چلے جاؤ۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ آج مشکل ہے، یہ مولوی میری جان چھوڑے۔ پھر اس نے میرا فون بند کر دیا۔ شاید مولوی اس وقت بھی کام پہ لگا ہوا تھا۔ پھر میرے دوست نے پوچھا، کامران کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے عائشہ؟ میں نے کہا، یار وہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہی، اب 1 گھنٹہ اور انتظار کرنے کا کہہ رہی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج اگر ہمیں پوری رات بھی اس کا انتظار کرنا پڑے تو ہم کریں گے، لیکن آج ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہ باہر والی دوائی بھی لی ہوئی تھی اور آج ہم نے وہ اس پہ استعمال بھی کرنی تھی۔ پھر میں نے اپنے دوست کو سمجھایا۔ میں نے کہا، یار دفع کرو، اب یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، میں کل تک کچھ اور ڈھونڈ لوں گا، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ لیکن میرا دوست نہیں مانا اور ہم وہیں بیٹھے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، اور پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ بھی گزر گیا۔ اور پھر میں نے اس کو فون کیا۔ اب کی بار عائشہ میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے لگاتار 3 سے 4 مرتبہ فون کیا، لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب میرے دوست کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ کیا ڈرامے بازی ہے، اتنا بھی کیا نخرے، چلو ہم اوپر فلیٹ پہ چلتے ہیں، چل کے ان دونوں کو سبق سکھاتے ہیں کہ ہمارا فلیٹ ہے، ہم نے اس فلیٹ کی ایک ایک چیز خریدی ہے، آج ہمیں ہی نہیں آنے دے رہے، ان کی یہ ہمت۔ پھر میں نے اپنے دوست کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ میں نے کہا، یار تو پریشان مت ہو، ہم آدھا گھنٹہ اور دیکھتے ہیں، اگر اس بار بھی اس نے میرا فون نہیں اٹھایا تو پھر ہم اوپر چلیں گے۔ میرا دوست خاموش ہو گیا تھا۔ پھر میرے دوست نے پوچھا، یار کامران، اگر یہ عائشہ ہم سے بھاگ گئی تو تمہارے پاس کوئی اور جگاڑ ہے؟ میں نے اس کو بتایا، میرے پاس عائشہ سے بھی اچھا جگاڑ ہے۔ اب میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی کزن آمنہ کو اپنے دوست کے ساتھ سیٹ کر دوں، اور پھر کرن بھی تو تھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گی۔ لیکن میں آمنہ کا ابھی اپنے دوست کو بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر میں اپنی کزن آمنہ کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا کہ میں نے اس کی بھی لی ہے تو پھر وہ مجھ سے پوری تفصیل پوچھے گا، اور اس طرح میرے سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ میں نے کس کس کی لی ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، ہاں نا، وہ کرن ہے نا؟ اس نے کہا، وہ تو شادی کرنے والی ہے، اس کا بھی تو پکا پتہ نہیں ہے وہ آتی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا، تم پریشان مت ہو، کرن ضرور آئے گی، اس کے ساتھ لاہور میں 2 بندوں نے کام کیا تھا، بس وہ پیسے کی بھوکی ہے، تم تھوڑا سا پیسہ اس پہ خرچ کرو، وہ شادی بھی نہیں کرے گی، اس کو بھی چھوڑ دے گی اور ہمارے پاس ہی آ کے رہے گی۔ میرے دوست نے کہا، اچھا یہ تو ٹھیک ہے، چلو اچھا ہے، عائشہ سے جان چھوٹے گی، ہم یہ اپنا سارا سامان لے لیں گے اور ایگریمنٹ ہم اس مولوی کے نام کا بنوا لیں گے، اور پھر کوئی دوسرا فلیٹ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اب جس کام کی عادت لگ گئی ہے، اب ہم اس کے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتے۔ پھر میں نے اپنے دوست کو تسلی دی۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، جب ہم اس کام میں گھس گئے ہیں تو ہم اس سے اور بھی زیادہ سکون لیں گے، بس تھوڑا بہت پیسہ ہونا چاہیے جو کہ تمہارے پاس آلریڈی ہے۔ پھر میرے دوست نے کہا، ہاں یار، پیسے کی تو فکر مت کر، جتنا لگتا ہے لگا، لیکن یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، تو فکر مت کر، اور پھر آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ اب کی بار میں نے پھر عائشہ کو فون کیا۔ پہلے 2-3 بار اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، آخرکار پھر اس نے اٹھا لیا۔ عائشہ ایک دم مجھ پر غصہ کرنے لگی، کہنے لگی، کیا موت آ رہی ہے، بار بار کیوں فون کر رہے ہو، ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو۔ اب مجھے پیچھے سے مولوی کی آواز بھی آ رہی تھی، وہ عائشہ کو کہہ رہا تھا، فون بند کرو اور چپ چاپ لیٹی رہو
اور پھر عائشہ نے کہا ابھی رکو 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مولوی آج کیا کھا کر آیا تھا جو 3 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک لگا ہوا تھا۔ پھر ساری کہانی میں نے اپنے دوست کو سنائی۔ میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم آج فجر تک یہیں ہیں۔ آج ہم عائشہ کے ساتھ کر کے جائیں گے، خالی ہاتھ ہم نہیں جائیں گے۔ اب میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر میرے دوست نے کہا یار کل کے لیے کیا پروگرام ہے؟ عائشہ کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کرنا کیا ہے، آج ہم دونوں اس کی لیں گے، اگر یہ ہمارے ساتھ رکی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے بھگا دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ فلیٹ میں جو بھی سامان ہے وہ ہمیں اٹھانے دو، تو مولوی کے ساتھ رہو یا جس کے ساتھ رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میری چاچی اب کراچی آ چکی تھی، تو عائشہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے اس سے پیچھا چھڑوانا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ میرے دوست نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میرے دوست نے مجھ سے پوچھا یار کامران، عائشہ کے علاوہ بھی تم نے کسی اور کی لی ہے؟ اب میں نے سوچا کہ اس کو میں ساری سچائی بتا دوں کہ میں کس کس کی لے چکا ہوں، لیکن پھر میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہیں میرا دوست برا ہی نہ مان جائے۔ میں نے کہا ہاں لی تو ہے، وہ کرن کی۔ اس نے کہا اس کے بھی علاوہ؟ میں نے کہا ہاں 2-3 اور بھی ہیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ میرا دوست کہنے لگا نہیں یار پلیز ابھی بتا، ٹائم پاس بھی ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے ایک واقعہ بتایا جو آج سے لگ بھگ 3 سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ اس طرح کی عورتوں کے پاس بھی جایا کرتا تھا جو پیسے لے کر یہ کام کرواتی ہیں۔ وہ مجھے بھی ایک دفعہ وہاں پر لے گیا تھا۔ وہاں ایک آنٹی تھی جس کی عمر 35 سے 40 سال کی تھی۔ اس آنٹی نے جیسے ہی مجھے دیکھا، کیونکہ میں سمارٹ، خوبصورت اور پڑھا لکھا بھی تو ہوں، وہ مجھ پر فدا ہو گئی۔ اصل میں وہ آنٹی بڑی نائکا تھی اس اڈے کی، وہ خود یہ کام نہیں کرتی تھی، اس نے اس کام کے لیے لڑکیاں رکھی ہوئی تھی۔ دکھنے میں وہ بہت ہی خوبصورت تھی، پر آنٹی مجھ سے کہنے لگی کیا نام ہے تمہارا؟ مجھ سے بات چیت کرنے لگی، وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگی۔ پھر میں نے پوچھا آنٹی یہ لڑکیاں تو بس گزارا ہی ہیں، کوئی اچھی نہیں آتی؟ پھر اس نے کہا میرے ساتھ ہی کر لو۔ میں اب شوق ہو گیا تھا، میں سمجھا شاید وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ سیریس تھی۔ میں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ تو نہیں، آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا عمر کے ساتھ میرا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، میں تمہیں ایسا سکون دوں گی جو 16 سال کی لڑکی بھی نہیں دے پائے گی۔ اس نے 1 منٹ کے اندر میرا دماغ خراب کر دیا تھا، میں کیا سوچ رہا تھا، اور پھر میرا دل کیا کہ یہ چیز ہو۔ اور پھر اس آنٹی نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں جا کر آنٹی بھی قدرتی لباس میں آئی اور میں بھی۔ یقین کرو جو سکون آنٹی نے مجھے دیا اور میں نے بھی اسے سکون دیا، ہم دونوں کو بہت سکون آیا۔ اور کام ختم ہونے کے بعد میں نے اس آنٹی سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میں تو یہ کام کرتی ہی نہیں ہوں، تم پہ دل ہار بیٹھی ہوں، تم میرے ساتھ دوستی کر لو، میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گی، اور اگر کوئی اچھی لڑکیاں میرے پاس آئی تو ان سے بھی ملواؤں گی۔ اب میرے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن شام 5 بجے اس آنٹی نے مجھے فون کیا۔ اس آنٹی کے گھر کے ساتھ ایک پارک بنا ہوا تھا جو محلے کا ہی تھا۔ اس آنٹی نے کہا کہ میں اس پارک میں بیٹھی تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں، جلدی آ جاؤ۔ پھر میں نے اپنے اسی دوست کو فون کیا جو مجھے وہاں پر لے کر گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا، اس نے کہا میں بھی چلوں گا۔ ہم دونوں بائک پہ وہاں پہنچ گئے۔ اس آنٹی کو ہم نے بوتل اور بسکٹ وغیرہ بھی کھلائے تھے۔ پھر آنٹی نے میرے دوست کو کہا کہ ہمیں کچھ پرسنل میں بات کرنی ہے، ہم تھوڑا چکر لگا کے آتے ہیں۔ اور پھر اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، ہم وہیں پارک میں ٹہلنے لگے۔ پھر اس آنٹی نے مجھے کہا کہ تم اپنے دوست کو کیوں لائے ہو؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں سے ہم دونوں میرے گھر چلیں گے اور وہاں جا کے ہم دوبارہ سکون لیں گے، لیکن اب تم اس کو لے آئے ہو، یہ سب کو بتا دے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ میں خود یہ کام نہیں کرتی، بس تم پہ اپنا دل ہار بیٹھی ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ کر لیا۔ یقین کرو مجھے پوری رات تمہاری یاد آتی رہی۔ اب وہ آنٹی پوری طرح مجھ پر فدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا اچھا فی الحال تو نہیں، میں کل تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں کل نہیں، تم آج ہی آؤ، اپنے دوست کو ابھی چھوڑ کے آؤ اور رات کو 1 بجے میرے پاس دوبارہ آ جانا۔ اور پھر اس آنٹی نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو، تم صرف میرے دوست بن کے رہو گے، مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دو گے۔ اس آنٹی نے کہا کہ میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں صرف تمہارے ساتھ ہی یہ کام کروں گی، دوسرے مرد میرے لیے سوچنا بھی حرام ہوں گے، میں سچے دل سے تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ پھر میں ڈر گیا کیونکہ آنٹی تو سیریس ہو گئی تھی، میں تو صرف ٹائم پاس ہی کر رہا تھا۔
मैंने कहा आंटी, मैं फिलहाल तुमसे वादा नहीं कर सकता, मुझे कल तक सोचने का टाइम दो, मैं फाइनल बात तुम्हें कल ही आके बताऊंगा। और फिर बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा भी गुजर गया। मैंने अपने दोस्त को कहा, यार बाकी की कहानी मैं तुम्हें कल बताऊंगा, हम फिलहाल आयशा के पास चलते हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने आयशा को फोन किया, वो अब भी नहीं उठा रही थी। अब हम दोनों ऊपर फ्लैट में आ गए। हमने दरवाजा बजाया, 2-3 बार बजाया तो दरवाजा खुला। सामने वही मौलवी खड़ा था जिसने सिर्फ बनियान ही पहनी हुई थी। मौलवी मुझसे कहने लगा, हाँ क्यों आ गए हो इतनी रात को, चलो शाबाश घर जाओ, कल आ जाना। मैंने कहा क्यों, हमारा घर है और तुम हमारे ही घर में खड़े हो और हमें कह रहे हो। मेरे दोस्त ने एकदम दरवाजे को धक्का दिया। अब हम दोनों अंदर घुस आए। वो मौलवी शोर करने लगा। मेरा दोस्त बहुत ही पागल हो गया था। मेरे दोस्त ने उस मौलवी को गिरबान से पकड़ लिया, कहा चुप हो जाओ, अभी निकल जाओ इस घर से, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। फिर वो मौलवी डर गया और फिर आयशा भी आ गई शोर सुनकर। फिर वो कहने लगी, कामरान मैंने तुम्हें कहा है ना मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम लोग क्यों जबरदस्ती घर घुसाए हो। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम लोगों का यही हल है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हम कब से तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, आयशा ऐसा मत करो। आयशा वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमने तुम्हें लाहौर से यहां कराची बुलाया, हमने तुम्हें घर दिया, घर की हर चीज दी, और तुम हमारे साथ डबल गेम खेल रही हो। फिर आयशा कहने लगी, तो क्या हो गया, तुम कौन सा मेरे साथ अच्छे चल रहे हो। मैंने जब कहा था तुम दोनों में से एक कोई मुझसे शादी कर ले, तब तो तुम नहीं कर रहे थे, काम करने के लिए डेली आ जाते हो। मैंने भी तो अपनी सेफ्टी देखनी है, कल को अपना काम निकाल निकाल कर तुम दोनों मुझे छोड़ दो तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए मैंने इस मौलवी को रख लिया। तो मेरा दोस्त कहने लगा, क्या ये मौलवी तुम्हारे साथ शादी करेगा। आयशा कहने लगी, हाँ करेगा, क्योंकि इस मौलवी का भी कोई नहीं है इस दुनिया में और मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों ने फैसला किया है कि हम शादी करेंगे। मैं खामोशी के साथ ये उनकी बातें सुन रहा था। मेरा दोस्त काफी गर्मजोशी से उनसे बात कर रहा था। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम भाड़ में जाओ, मौलवी के साथ शादी करो या जिसके साथ भी, एक तो हमें काम करने दो, दूसरा कल तक ये फ्लैट भी खाली कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब आयशा समझ गई थी कि उसका यहां रहना मुश्किल हो गया है। वो मेरे दोस्त को समझ गई थी, वो डर भी रही थी क्योंकि मेरा दोस्त एक करोड़पति बाप का बेटा भी है। फिर आयशा कहने लगी, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो जरा, कमरे में आओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं समझ गया कि आयशा मेरे दोस्त से क्या बात करेगी और फिर वो दोनों कमरे में चले गए। अंदर पता ही नहीं क्या बात कर रहे थे। 5 मिनट बाद आयशा आई और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मौलवी और मैं